الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله. دو شخص دونوں یار باغ میں داخل ہوئے. ایک غریب آدمی تھا، صاحب ایمان تھا، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے اعتبار سے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے سارا کچھ تھا ہی اصل میں اس کے پاس. اور دوسرا وہ بے وفا مال رکھنے والا تھا جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے دو باغ تھے اور دونوں یار جب باغ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک پر عاجزی کی کیفیت آئی جو صاحب ایمان تھا، اور ایک پر غرور اور انا کی کیفیت آئی جو مال کا پجاری تھا. اس نے اپنے دوست کو کہا دیکھ میرے باغ انگور لدے پڑے، چاروں طرف کھجور کی درختوں کی باڑ ہے، اندر کھیتی ہے، اپنا چشمہ ہے. صرف یہی نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، نہیں، میں اونچی سوسائٹی میں بیٹھنے والا ہوں، بڑے لوگ سب میرے یار ہیں، تم کیا ہو؟ قرآن نے کہا کہ وہ یہ بڑ مار کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، وہ اپنے زوال کو آواز دے رہا تھا. انسان جب بڑا بول بولتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا دروازہ بند کر لیتا ہے. جب اس کی متکبرانہ اور بڑی بڑی باتیں اور دعوے پر مشتمل گفتگو ساتھ والے دیندار دوست نے سن لی، پھر اس نے اس کو کچھ باتیں کہی. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. قال له صاحبه، اس مالدار شخص کو اس کے دیندار ساتھی نے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس سے باہر گفتگو تھا، پہلی بار اکفرت، تو ناشکری کرتا ہے، تو کفر کرتا ہے، تو انکار کرتا ہے، بالذی، اس ذات کا خلقک من تراب، جس نے تجھ کو کہاں سے پیدا کیا، تجھے ایک بے حقیقت سے حقیقت بنا، تجھے کمزور سے طاقت دی، تیرے پاس پیدائشی طور پر تو یہ نہیں تھا، اللہ نے تجھے عطا کیا، اس ذات کا انکار کرتا. ثم من نطفہ، پھر اس نے تجھے انسانی جوہر سے پیدا کیا اور تجھے وہ لولا لنگڑا بھی پیدا کر سکتا تھا. ثم سواک رجلا، اس نے پھر بالکل کامل الاعضاء انسان بنا دیا. کامل الاعضاء کیا بنا دیا؟ اس ذات کا انکار کرتا ہے. کتے کو نہیں دیکھتا چند دن اس کو ٹکڑے ڈالو وہ کچھ بھی کر لے. سچ بات یہ ہے، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، بعض دوستوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر نہ بندہ شرمندگی سے ڈوب جاتا ہے کہ یار یہ کتا چند دن ٹکڑے کھا کے اس کی وفا دیکھیے، اور ہم اس اللہ کی نعمتوں کو دن رات استعمال کرتے ہیں لیکن اس اللہ سے وفاداری نہیں کرتے. ماں باپ کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں لیکن ماں باپ پر طنز و اعتراض کرتے ہیں، اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا
اس کو جانوروں سے فطری طور پہ لگاؤ ہے. وہ جانور جو آئے اس کو پانی ڈال، اس کو روٹی ڈال. اس کو بھی بعض لوگوں کے اللہ عادت بنا. وہ باہر نکلے گا، گلی کے کتے، بلیاں، جانور سب اس سے مانوس. قرآن کریم ان جانوروں کا جو تذکرہ کر رہا ہے، قرآن کریم نے سورہ عادیات میں کیا کہا؟ والعادیات ضبحا. میں سورہ عادیات پر کبھی غور کروں. گھوڑے کی وفا دیکھو. جس وقت جنگ ہوتی ہے نا تو پہلے حملہ گھوڑے پر ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب جنگ میں گھوڑے کو قدم آگے بڑھانے کا کہتے ہو، کبھی وہ بے وفائی دکھاتا ہے؟ اس کو پتا ہے مالک سے پہلے میری گردن جاری. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان. اے انسان تم ناشکر ہو. دیکھو تمہارا چاہتے تم نے اس جانور کو پانی اور چارہ کھلایا، دیکھ تمہارے اوپر اپنی جان کو مار دیتا ہے. کیا کر دیتا اپنی؟ ہاں. یہ ہے سچ. بات یہ ہے کہ غزہ میں وہ اپنی جانوں کو جس طرح مار رہے ہیں نا، تو اصحاب بدر کی یاد تازہ ہوتی ہے. اصحاب بدر کی ہم کام جاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں شرمندگی کی وجہ سے غزہ کے لوگوں کی کوئی ویڈیو اب تک نہیں دیکھ پایا. ان کی جب بھی کوئی شہادت کی بات آتی ہے تو دل یہ کہتا ہے تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ تم ان کی ویڈیو بھی دیکھو. تمہاری یہ حیثیت. مجھے اتنے دوست بھیجتے ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں میں نے اب تک کوئی پوری نہیں دیکھی. اگر 1 منٹ کی بھی نظر پڑتے شرمندگی سے نہیں دیکھی جاتی. شرمندگی سے، شرمندگی سے. ہم ان لوگوں وہ کہاں اور ہم بزدل کہاں. ہماری کیا اوقات ہے ہم ان سے نظریں ملائیں. فطری بات ہے. یہاں اکثر بزرگ بیٹھے ہیں. انسان کو جو اپنے پوتوں سے لگاؤ ہوتا ہے اپنی اولاد سے نہیں ہوتا. یہ انسان کی بشری کمزوری ہے. اب ایک بابا اس کی وہ بھی ہے کہ وہ اپنی پوتے اور پوتیوں سے کھیل رہا ہے. پھر وہ پوتے اور پوتیاں شہید ہیں، فخر سے جھولی میں لیے بیٹھا اور عربی میں وہ اشعار کہہ رہا ہے. او بچوں تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہو جنت کے دروازے پر. اور ان کو یعنی اس ہم نے واقعات پڑھے تھے. میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ عبدالرحمن بن عوف والی وہ مشہور بات جو ہے، ادھر دیکھا بچہ ادھر دیکھا بچہ. عبدالرحمن بن عوف نے کہا یار کو تگڑے بندے ہوتے، میرے دائیں بائیں مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے. میرے ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، یہ تو کام خراب ہے. میرے دائیں بائیں کمزور ہیں. ابھی اس کشمکش میں تھے کہ بچے نے پوچھا یا عمی، اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو پہچانتے ہو؟ چونکہ وہ بچے انصاری تھے اور ابو جہل عرب کا سردار. حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑے چونکہ یار اس بچے کو مکے کے سردار سے کیا لینا دینا، اصل مکے کا سردار ہی عرب کے بڑے سرداروں میں. بچے کو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے سنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے، گالیاں دیتا ہے. میں نیت کر کے آیا واپس نہیں جاؤں. بڑے حیران یہ سمجھا بچگانہ بات ہے، جذبات ہے، بچے جوش میں کہہ دیتے. تھوڑی دیر میں دیکھا ابو جہل صفے مرتب کر رہا. کہاں بچے ہو رہا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے یہ بچے یوں لپکے اور ابو جہل جیسے سردار پر اس شدت سے حملہ کیا کہ ابو جہل اکیلا شدت کا مقابلہ نہ کر سکا. ان کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے، اپنے والد کی مدد کے لیے پہنچے، اپنے والد کی، اور ابو جہل کو گرایا. اکرمہ کے وار سے ان بچوں میں سے ایک کا بھائی کیا ہو گیا؟ کندھا. ہم نے ویسا آپ نے سنا، آپ کو سب کے علم میں. اس نے کیا کیا؟ ہمارا یار تھوڑا سا یہ ماس اتر جائے نا تو توجہ نہیں رہتی. اس لٹکے ہوئے کندھے کو ہڈی کٹ گئی، ماس تھا، اس کو کیا کیا؟ پیچھے باندھ دیا اور جنگ میں شامل ہو گئے. تھوڑی دیر میں کہا نہیں جنگ کا مزہ نہیں آ رہا. یہ بازو کیا بن رہا ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے جڑ تو سکتا نہیں، پٹھے کٹ گئے،
تو کیا کیا؟ پاؤں کے نیچے بازو دبا کے کھینچ کے بازو کو کیا کیا؟ ایک طرف کیا۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے شہادتوں میں اصحاب بدر کی، اصحاب احد کی یاد تازہ کی ہے۔ مجھے اس جنگ سے پہلے میرے ایک عالم دوست نے بتایا تھا کہ میں فلسطین غزہ گیا ہوں، آپ کے گھر میں تو لگا ہوتا ہے نا، کل میں نے کہا تھا فلاں ہاؤس اور فلاں ہاؤس اور فلاں ہاؤس، کہنے لگے وہاں دو باتیں میں نے نوٹ کی، وہاں محلے نبیوں کے نام پر ہیں، چونکہ انبیاء سب سے زیادہ ہیں، اس محلے میں فلاں نبی ہوئے ان کے نام پر ہے، ہمارا فورا چوک اور فلانے چوک اور فلانے چوک، ان کے حی الیاس، یہ حضرت الیاس کا محلہ ہے، یہ فلاں کا محلہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، کہنے لگے مجھے وہاں کوئی گھر ایسا نہیں ملا، کسی گھر میں 13 شہید، کسی گھر میں 7 شہید، کسی گھر میں 9 شہید، اور ایسی داستان ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میرے سارے شہید ہیں، میرے سارے ہی کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی وفاداری سے، اس شخص نے کیا جملہ کہا، اکفرت بالذی خلقک۔ بھائی اس واقعہ میں اتنا کچھ ہے، میں 2 دن پہلے ویسی ڈائری میں اس کے نکات لگ گیا لکھنے، تو 15-20 لکھے، وہ 20 لکھ کر مکمل کرتے ہیں، اگلے دن 3-4 اور سامنے آ جاتے ہیں، پھر حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایک رکوع میں اتنی باتیں قرآن کیا ہے۔ اکفرت، کیا تو ناشکری کرتا ہے، تو انکار کرتا ہے، تو کفر کرتا ہے، بالذی خلقک، اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر انسانی مادہ سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تیرے اعضاء کو کامل بنا دیا، تو اس ذات سے غداری کرتا ہے۔ اب میری بات سن، لکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو صرف وہ اللہ ہے، وہ اللہ ربی، میرا رب تو صرف کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہاتھ اٹھایا گیا، تو صدیق اکبر جب میدان میں آئے تو کیا کہا تھا؟ بدبختو، اس ہستی کو مانتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ ربی، میرا اللہ کیا ہے؟ میرا رب تو صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھائی یہاں ذرا ایک بات کو تازہ کرو، الحمدللہ آپ سب اور اکثر مسلمان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن وہ شرک خفی ہم بہت کرتے ہیں۔ اس امت، پہلی امتوں میں شرک جلی زیادہ تھا، جو کفر تھا، اس امت میں شرک خفی زیادہ ہے۔ میں اس حدیث کو بہت زیادہ سوچتا رہا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، محدثین، فقہا کی برکت سے دل پر یہ بات آئی کہ پہلی امتوں میں شرک جلی، وہ الگ بنی اسرائیل بچڑے کو پوج رہے ہیں، اس امت میں شرک جلی بہت کم ہوگا، بہت کم ہوگا۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لیکن شرک خفی، صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنا۔ مجھے اور آپ کو شرک خفی سے بچنا ہے، ہم شرک جلی میں بڑے حساس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو خطرہ شرک خفی کا ہے کہ کوئی کام کرے نیک اور مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ شیطان اس عیاری اور بکاری کے ساتھ عمل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے فرمایا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اب آگے اس کو نصیحت کی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، تو یار ایسا کیوں نہ ہوا، إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنی جنت میں داخل ہوتا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو کہتا ما شاء اللہ، کوئی طاقت، کوئی صلاحیت، کوئی خوبی نہیں ہے جب تک اللہ اس کا فیصلہ اور اس کو عطا، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، امام مالک نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا، اپنی رہائش پر لکھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
یہ اعلان ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف کس کی عطا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں وہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام ایک ٹیلے پر جب چڑھنے لگے نا تو زور زور سے اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ چیخ رہے ہو؟ تم کسی گنگی اور بہری ذات کو تو نہیں پکار لے، ایسا پکار۔ وہ صحابی فرماتے اس میں اللہ کے نبی، اتنی دیر میں اللہ کے نبی میرے پاس آ گئے، مجھے کہا عبداللہ تجھے اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ کیا غضب کی تعبیر ہے، کیا فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، میں نے کہا اللہ کے حبیب ضرور بتلائیے، فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب اپنی فیکٹری، اپنے گھر، کسی بھی اپنی نعمت کو دیکھے زبان سے فوراً کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن صحیح احادیث سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھ کر زبان سے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے اس کو بری نگاہ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہر نعمت پر یہ کہنا۔ تو اس نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نے یہ نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا؟ ان ترانی باقی رہا، اب آئیے بھائی اصل مضمون کی طرف، باقی رہا تو نے مجھے یہ کہا کہ تو تیرے پاس ہے کچھ نہیں ہے، تیرے دوست احباب بھی نہیں ہے، میرے پاس جائیداد ہے، یہ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کان کھول کے سن، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، 13 منٹوں میں تباہ کر دے اور مجھے سارا کچھ دے دے۔ بھائی ہم نے آپ حضرات جو بیٹھے ہیں جنہوں نے کم سے کم زندگی کی 50 بہاریں دیکھی ہیں، خاندانوں کے نشیب و فراز نہیں دیکھے، مالک جو ہے وہ ملازم بن گئے، اور ملازم کیا بن گئے؟ ابھی جب ترکی کا زلزلہ آیا تھا تو ایک صاحب نے کیا کہ ایک بابا جی ساتھ بیٹھے خیمے میں، دونوں مذاق کر رہے ہیں، اس نے خود لطیفہ لکھا کہ یہ جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے نکال دیا تھا اس وجہ سے کہ میرے پاس ان کے مکان کا کرایہ نہیں تھا، اور آل خیمے میں ہم دونوں مزے سے آرام سے بیٹھے ہیں، نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس، یہی بات اس نے کہی ہے۔ اس لیے بھائیو بڑے بڑے بول مومن نہ بولے، ان ترانی انا اقل منک، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں اولاد میں تجھ سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا، ان قریب میرا رب مجھے من جنتی کا تیرے باغوں سے زیادہ اعلیٰ باغ دے سکتا ہے۔ باقی رہا تیرا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے پاس جو باغ ہیں حسبانا من السماء، آسمان سے طوفان آئے، آندھی آئے، فتصبح صعیدا زلقا، وہ چٹیل میدان ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ تو کیا کر لے گا؟ او یصبح ماؤها غورا، یا تیرے جس چشمے پر تجھے ناز ہے اس کا پانی گہرا ہو جائے، فلن تستطيع له طلبا، تو اس کو لے ہی نہ سکے، تو اس کو لے ہی نہ سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ایسا پھر ہو بھی گیا، اس کے پھل کو چاروں طرف سے گھیر کر تباہ کر دیا۔ احاطہ یحیط، کسی چیز کو گھیر لینا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ ہاتھ ملنے لگ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس خرچے پر جو اس نے اپنی کھیتی پر کیا تھا۔ اب ہاتھ مل رہا، خرچہ بھی ہو گیا اور بارشوں سے ساری فصل بھی تباہ ہو گئی۔ ہوا کیا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ بیلیں ساری اپنے جڑوں پر گر پڑی، تباہ ہو گئی۔ وَيَقُولُ، اور اس وقت کہنے لگا یا لیتنی، آئے میرے لیے تباہی، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ بھائی یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ذرا بے توجہ ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اگر اس کی فصل پر تباہی آ گئی، یہ مشرک تھا، اللہ نے برباد کر دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی اس طرح کی ازمائشیں ایمان والوں پر بھی آتی؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، یہ اشکال اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو دیکھو
کہ جیسے جیسے اس کی نافرمانی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ استدراج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ استدراج اللہ کی ایک خوفناک طاقت ہے۔ جیسے جیسے اس کی نافرمانی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دنیاوی مال و دولت بڑھ رہی ہے۔ یہ استدراج ہے، یعنی اللہ اب اس بندے پر مہر لگا چکے ہیں، اس کی دھوکے میں ہے، اللہ اس کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے۔ یہ اسی دن جس دن یہ پکڑا جائے گا، موت آ جائے گی، اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ اس کے مال پر زوال آ گیا، کاروباری نقصان ہو گیا، پریشانی ہو گئی، جیسے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ پوری حدیث ہی سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر پریشانیاں مصیبتیں ڈالتا ہے، وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اللہ اس پر پریشانیاں ڈالتے موت تک اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ اس کو صاف ستھرا کر کے کہتا آ میرے بندے، اب میرے پاس آ۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ ایمان والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، کافر پر بھی آتی ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایمان والے کی پریشانی اور مصیبتیں بھائی کیا ہے؟ ان کے لیے کفارہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندے اکثر بیماریاں کاٹ کے جاتے ہیں، بلکہ ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ کے نیک بندے لا علاج بیماریاں زیادہ کاٹتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائی کتنے دن بیماری رہی؟ 14 دن، اور آخری 3-4 دن تو بھائی کتنے رہے؟ بہت ہی سخت رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک حادثہ کے ذریعے گئے، حضرت عثمان غنی ایک بہت سارے بڑے حادثہ کے ذریعے گئے، حضرت عمر بھی ایک بہت بڑے حادثہ کے ذریعے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شدید بیماری دیکھ کر گئے۔ اکثر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آخر میں بڑی سخت بیماریوں سے گزرتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں ہمیں نہیں سمجھ آنا، جیسے ماں ہے نا، اگر پہلی مرتبہ کوئی خاتون ماں بنے نا تو وہ اس مرحلے کو اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھتی ہے۔ جب اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو بھائی وہ پھر ساری تکلیف کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ایمان والوں کا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس نے کہا تھا میرے حلقہ احباب بہت ہے، کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، بے یارو مدد کے رہ گیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت اس کو سمجھ آیا کہ سارے اختیار تو اس اللہ کے لیے ہیں۔ هُوَ خَيْرُ الثَّوَابِ، اس سے بڑھ کر کوئی نوازنے والا بھی نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الْعُقْبَىٰ، اور اس سے بڑھ کر کوئی پکڑنے اور سزا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ حفظت و حفاظت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته